میرا دوسرا سوال فرقوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جیسے مذہب ہیں جتنے بھی، تو کوئی انسان جیسے فالو کر رہا ہے کئی سالوں سے اس کو، اور اسے دوسری طرف پتہ لگتا ہے کہ جو حدیثیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، تو ڈائریکٹ وہ ان کو فالو کر سکتا ہے، تو وہ فرقے کو اگر چھوڑ دیتا ہے تو کیا یہ ایک صحیح آپشن ہے، اور نہ کہ کسی مذہب کو بلائنڈلی فالو کرے؟ گو کہ یہ سوال آج کی اسٹریم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں ایک دو چیزیں آپ کو کلیئر کر دوں کوئکلی. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس پر کافی دیر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کوئکلی میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ آپ نے دو لفظ ایک ہی جملے میں بولے اور ان کو مکس اپ کر دیا، اور پرابلم یہیں سے ہوتی ہے. آپ نے ایک لفظ بولا مذہب اور دوسرا لفظ بولا فرقہ. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. فرقے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ شیعہ، سنی، معتزلی، خارجی وغیرہ وغیرہ سارے فرقے ہوتے ہیں. مذہب کی مثال ایسی ہے جیسے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب مذاہب ہیں. جب آپ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کو غلط سمجھتے ہیں. مثلا حنفی شافعی کو غلط نہیں سمجھتے، شافعی مالکی کو نہیں، اور مالکی حنبلی کو نہیں. ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ایک حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے ملتا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو اختلاف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم اس اوپینین کو لے کر زیادہ بہتر طریقے سے حدیث کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. صرف زیادہ بہتر اور کم بہتر کا اختلاف ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو چونکہ ہماری جو نالج ہے، آپ نے دیکھا ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، صحیح بخاری میں ہے، لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر ہر حال میں عمل کیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہے. تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے متعلق تھی. ہم منسوخ حدیث پر کیسے عمل کریں گے؟ اختلاف یہاں ہوتا ہے کہ ایک فقیہ کے نزدیک، مثلا امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح بخاری میں کوئی حدیث آ گئی وہ منسوخ ہے، اور کہیں اور جو حدیث آ گئی وہ منسوخ نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل ہوا. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو، یہ بہت باریک ڈفرینسز ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس لیول پر پہنچ گئے کہ آپ ان سارے ڈفرینسز کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے نزدیک جتنی بھی تقریباً کچھ لوگوں کے نزدیک 3000، کچھ لوگوں کے نزدیک 5000 حدیثیں ایسی ہیں جن کا تعلق فقہ سے، احکام سے ہے، آپ وہ حدیثیں جانتے ہیں. اور تقریباً 300 350 آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق فقہی رولنگ سے ہے، آپ وہ آیتیں جانتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن جانتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ ایک حد تک مجتہد بن گئے. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو دلیل آپ کو زیادہ مضبوط لگے وہ لے لیں، اور جو نہ لگے وہ نہیں. لیکن اگر آپ اس لیول پر ابھی نہیں پہنچے ہیں تو آبویسلی میرے اور آپ کے لیے صرف یہی آپشن بچتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی رائے کے اوپر اعتماد کر لیں جو خود اپنی بات نہیں کہہ رہا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں سمجھا رہا ہے. ماشاء اللہ جی سر، یہ بہت ڈیفیکلٹ سوال تھا جو آپ نے بہت ایزی سے اس کو نا ٹیکل کر دیا. ماشاء اللہ، ویری نائس سر، بہت شکریہ سر. مفتی صاحب جی، میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی ٹاپک کے مطابق کچھ سوال کیا کریں تاکہ پھر وہ، کیونکہ اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی دوسروں کے لیے بھی. جی ارمان بھائی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ارمان بھائی، آپ کا کوئی اور سوال ہے یا ہم دوسرے دوست کو لے رہے ہیں؟ بس ایک لاسٹ چھوٹا سا سوال ہے. جیسے مفتی صاحب، ہم اس ٹائم پہ جو طواف کرتے ہیں، جب حج کے ٹائم پہ یا عمرہ کے ٹائم پہ، تو مکس اپ رہتا ہے عورتوں اور مردوں کا. تو کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی ایسا ہی تھا، یا ابھی مجبوری ہے اسی لیے اس طریقے سے؟ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری کی وجہ سے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. تو اب جہاں طواف ہے وہاں کراؤڈڈ لوگ زیادہ ہیں، جگہ محدود ہے، تو اب اس میں جب وہ مکس اپ ہو گیا تو آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس میں انسان، اچھا وہ چونکہ جگہ ایسی ہے، سامنے کعبۃ اللہ ہے، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، دیکھیے خراب قسم کے لوگ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو 99% کراؤڈ، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر کہوں گا کہ 9.99% جو کراؤڈ ہے، وہ جب کعبۃ اللہ کے سامنے ہے، مطاف میں ہے نا، تو اس کے دل میں خوف ہے، وہ اس کے دل میں پھر خراب خیالات نہیں آتے بھی ہیں تو فوراً نکل جاتے ہیں. تو وہاں پر آدمی نگاہ نیچی ہی کر کے چلتا ہے، اور اگر نگاہ اٹھاتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دوسرے کو بچانے کے لیے. تو اس لیے جب صورتحال یہ ہو اور یہ مجبوری ہو تو آبویسلی ایسی صورت میں پھر ایکسیپشن کیا ہی جاتا ہے.